طول الحياة وبصلاة بدعى أصلي وراك نحمد ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شب برات، شعبان کے مہینے کے بارے میں۔ شب برات جو ہوتی ہے وہ شعبان کے مہینے میں منائی جاتی ہے۔ یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے، یعنی کہ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے کی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں ہی رکھتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے شعبان کے مہینے میں ایک 14 اور 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے اور ایک رات بھی منائی جاتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اتنی دی جاتی ہے کہ اس رات کو جو ہے شب قدر سے ملا دیا جاتا ہے۔ جتنے بھی شب قدر کی فضائل ہیں نا، جتنے بھی اس کے بارے میں بات ہے یا اہمیت ہے، یا جتنے بھی اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا شب برات سے منسوب کر دیے جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے سارے روزے کیوں رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس وجہ سے اس صحابی نے آپ سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ یہ تو تھی شعبان کے روزوں کی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ شعبان کے مہینے میں ایک شب برات کے نام سے جو رات منائی جاتی ہے، جس کے اندر مسجدوں میں جایا جاتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، چراغا ہوتا ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، حلوے بنائے جاتے ہیں، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ کسی بھی چیز سے ثابت نہیں ہے، ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام کیا، کیونکہ ہم کافی عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، تو وہ لوگ دیوالی مناتے تھے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم یہ پٹاخے وغیرہ شب برات کے اندر بنا لیں۔ اس طریقے سے ہم نے عید میلاد النبی جو ہے وہ عیسائیوں سے لے لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، تو ہم نے اپنے نبی کی جو ہے عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے ہندوؤں سے یہ چیز لے لی کہ ہم پٹاخے پھوڑیں، آتش بازی کریں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، کتنا پریشان کرتے ہیں، پھر چراغا کرتے ہیں، پھر مسجدوں میں جا کے جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے جاگنے کا کہ رات جاگیں۔ جھنڈ کے جھنڈ، گروپ کے گروپ جو ہے وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ ایسی کوئی چیز حدیث میں نہیں ہے، نہ ہمارے صحابہ کرام نے ایسا کوئی کام کیا، یہ سب بدعات ہیں، اس سے ہمارے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شعبان کی جو فضیلت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کے روزے کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی اپنے قضا روزے جو ہیں وہ شعبان کے مہینے میں ہی رکھا کرتی تھیں۔ اس رات عبادت کا جو ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ اس رات میں جو ہے نا اتنی نمازیں پڑھیں، اور نمازوں میں اتنی رکعتیں پڑھیں، اور ان نمازوں کے اندر یہ صورتیں پڑھیں۔ ایسی کوئی چیز بھی ثابت نہیں کسی حدیث سے بھی، اور یہ کسی سے، یہ سب بدعات ہیں۔ اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے تو آپ پڑھیں، انفرادی طور پہ آپ اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، تہجد کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن خاص طور پہ مسجدوں میں جانا، اس کا اہتمام کرنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا اکٹھا ہو کے جماعت کے ساتھ، یہ سب غلط ہے۔ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بتاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مطلب ایک بتا نہیں دیتے کہ یہ اس ٹائم کرنا ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو شب قدر اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے کہ شب قدر جو ہے 21ویں شب کو ہے یا 23ویں کو، نہیں، آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تلاش کرو، 21 سے لے کے 29 تک اس کے اندر شب قدر تلاش کرو۔ ایسے ہی آپ جمعے کا دیکھیں کہ جمعے کا کہا ہے کہ عصر سے مغرب تک ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اس گھڑی کا ٹائم نہیں بتایا، مخصوص نہیں کیا، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کسی چیز کو مخصوص نہیں کر دیتے۔ تو ہم کس طریقے سے مخصوص کر دیتے ہیں کہ 14 اور 15 شعبان کو یہ کام کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کل اتنی رکعتیں پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں، مخصوص نہیں کرنا۔ اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اس کو عادت ہے عبادت کرنے کی، تو وہ اس رات بھی عبادت کرے۔ اور اگر کوئی پیر و جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اور اگر شعبان کے مہینے میں روزہ پیر و جمعرات کا آ گیا تو وہ معمول کے مطابق روزہ رکھے۔ مخصوص کر لینا کہ بس 14 اور 15 کا ہی روزہ رکھنا ہے، اس کی کوئی نہیں حقیقت، نہ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایام بیس کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی۔ تو اگر کوئی رکھتا ہے یہ روزے 3 تو وہ اس مہینے بھی روزے رکھ لے، لیکن خاص طور پہ یہ سوچ کے روزہ رکھنا کہ شب برات کو میں روزہ رکھوں گا تو میرے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا میرے 5 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ سب بدعات ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے سنت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بدعات جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ بدعات
وہ سنت سمجھ کر ادا کرتے ہیں کہ بس یہ سنت ہے۔ شب قدر میں لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا اس کو شب برات میں کرتے ہیں اہتمام۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔